ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، فاتبعونی۔ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ فاتبعونی، زندگی میں، عمل میں، کردار میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عبادت میں اتباع رسول تم کرو، یحببکم اللہ۔ اب تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے میں الگ ہو، عمل میں الگ ہو، ظاہری وضاقتہ میں الگ ہو، وہ انسان تو ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، یہ بہت دور ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی نماز ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کے نظریات وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا منہج وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سیاست وہ ہو جو اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہو، آپ کی عبادت وہ ہو جو آقا علیہ السلام سے ثابت ہو۔ ایک ایک عمل کے اندر آئیڈیالائز کیجئے، قدوہ بنائیے، نمونہ بنائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو محمدی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہم نے ولی سمجھا ہے، جی آپ کو کیا پتا، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ جو تھے ہمارے بابا، ہمارے بزرگ، بس پرندہ مرا پڑا تھا، انہوں نے تسبیح پہ کچھ پڑھ کے 3 پھونکے ماری، پرندے پہ رکھا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے اوپر چلا گیا۔ آپ تو مانتے ہی نہیں ہو، ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو پار لگا دیتے ہیں، آپ تو مانتے نہیں ہیں۔ چوری ہو جائے، پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ انگوٹھے میں آپ کو چور کی شکل دکھا دیتے ہیں، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ لوٹا گھما دیتے ہیں، چور کے نام پہ لوٹا گھوم جاتا ہے، کہیں انگوٹھے کے اندر چور کی شکل نظر آ جاتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیطانوں کے ولی ہیں، شیطان ان کو باتیں بتاتے ہیں، ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر یہ امت کو برباد کرتے ہیں، یہ جھوٹے جادوگری کرنے والے۔ یہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس قدم کے اٹھانے کے بعد میری اللہ سے دوستی اور مضبوط ہوگی یا کمزور ہو جائے گی، جو فرائض کی ادائیگی کریں۔ اور یاد کر لو، اس کلیے کو یاد کر لو، جو شخص پیری فقیری کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، بزرگی کا دعویٰ کرے اور بے نماز ہو، نماز کے وقت میں مسجد میں حاضر نہ ہو، نماز کی ادائیگی نہ کرتا ہو، منبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بصیرت کے ساتھ اعلان کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو ولی کہے اپنے آپ کو میں ولی ہوں لیکن مجھے نمازوں کی حاجت نہیں، اب میرا دل الا اللہ کی ضربیں مارتا ہے، میرے اندر سے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کی آوازیں نکلتی ہیں، بس میں ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکا ہوں جہاں بس اب جسم کا ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے۔ ایک حضرت کی میں کتاب پڑھ رہا، پیر صاحب کی، اس نے کہا ہمارے مرشد جو تھے وہ حجرے میں بند ہو کے ذکر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے حجرے کے سوراخ میں سے آنکھ لگا کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھتا ہوں، پیر صاحب کا سر ادھر پڑا تھا، پاؤں ادھر پڑا تھا، ٹانگیں ادھر پڑی تھی، دھڑ ادھر پڑا تھا، انتڑیاں ادھر پڑی تھی، آنکھیں ادھر پڑی تھی، زبان ادھر پڑی تھی، قدم ادھر پڑے تھے، اور ہر عضو میں سے اللہ 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 کی آوازیں نکل رہی تھی، ایک ایک چیز پیر صاحب کی ذکر کر رہی تھی۔ کہا میں نے جو ہی دروازہ کھولا، اب پیر صاحب کو پتہ لگ گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ فوراً جس طرح مقناطیس اکٹھا ہوتا ہے نا، سارا کا سارا اکٹھا ہو کے پھر دوبارہ پیر بن گیا۔ کہنے لگا خبردار، یہ ولایت کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، کسی کو نہ بتانا۔ اگر یہ ولایت کی بات ہوتی، اللہ کا قرآن ذکر کرتا، محمد کریم کا فرمان ذکر کرتا، اور جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں موجود نہیں، یہ ولایت کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ ذکر رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، یہ چلے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے، یہ مراقبے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے، یہ جنگلوں میں جا کر دنیا سے کٹ کر
ایک آپ کیا جانتے ہیں، آپ مانتے نہیں ہوئے جو وہابی، ہمارے پیر صاحب 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر دریائے راوی میں چلا کاٹتے رہے. 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے. آپ نے دیکھا کبھی پانی دریا کے اندر کچھ پرندے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بگلے کو دیکھو اگر، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو کس نے سزا دی تھی 40 سال تک کے لیے اس کی ٹانگ کھڑی کر دی اوپر کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہو؟ کون سا گناہ کیا تھا؟ اگر یہ دین ہوتا تو یہ دین مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا اور سکھا کر جاتے. یہ کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. ایک آتا ہے ہاتھ دکھاتا ہے، جی بتائیے. وہ ہاتھ دیکھتا ہے، دست شناسی ایک بڑا علم ہے، لکیریں بولتی ہیں، لکیریں بول کے بتاتا ہے تیرے گھر اتنے بچے ہوں گے، تجھے اتنا رزق ملے گا، فلاں دن تیرے لیے منحوس ہے، فلاں دن تیرے لیے اچھا ہے. آپ سنڈے میگزین اٹھاؤ پاکستان کے تو سرخی لگی ہوئی ہوتی آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. پڑھا یا نہیں پڑھا؟ دیکھا آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. یہ علم کس کو ہے؟ کسی نفس کو نہیں پتا وہ کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا. یہ علم کس کو ہے؟ لیکن یہ جادوگر، یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ شیطان کے ولی اعلان کرتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے، تاریخ پیدائش اور علم نجوم کے مطابق اس ہفتے میں پریشانی آنے والی ہے، اس ہفتے میں رزق ملنے والا ہے. قرآن بیان کرتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. سورۃ شعراء ہے، 222 نمبر آیت ہے. مالک کہتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی نہیں، شیطانوں کے ولی ہیں. یہ جادوگر، یہ نجومی، یہ فال نکالنے والے. شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں. یہ جھوٹ بولنے والے. قرآن ایک اور مقام پہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جائے. اور یہ نجومی اللہ کے ذکر سے دور، قرآن سے دور، عبادات سے دور، نمازوں سے دور، اپنی جادوگری کے خول کے اندر بند رہتے ہیں. مالک کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ ایک شیطان کو چپکا دیتا ہے. شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ اس کو باتیں سمجھاتا ہے، القاء کرتا ہے، ایک جھوٹ 100 سچ، ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر، اور وہ لوگوں کے اندر پیشن گوئی کر دیتا ہے. یہ انسانی شکل کے اندر شیاطین ہیں جو امت کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، امت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں. ان سے شیطان دوستی گاڑتا ہے، ان کے ہاتھوں پر مختلف شعبدہ بازی دکھاتا ہے، مختلف جادوگری دکھاتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے. کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کے اندر چھلانگ مار جائے تو پھر ہماری ولایت کو مان لو گے. اپنے جسم پر کیمیکلز لگا کر ہاتھ کے اندر انگارے پکڑ لیتے ہیں. اب عوام جو دیکھ رہی ہے جی ماشاءاللہ یہ تو واقعی سچے اصلی سید ہے، کیونکہ سید کو آگ نہیں جلاتی نا. مشہور ہے یا نہیں ہے کہ سید کو آگ مٹھی میں، اصل میں اس نے ہاتھ پر کیمیکل لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ انگارہ اس کیمیکل پہ اثر نہیں کرتا. وہ ڈرامہ بازی ہے، وہ شوبدہ بازی ہے. عوام کے دلوں کے اندر ان جھوٹوں کی یہ کرامتیں اتنی رچ بس گئی ہیں. جی آپ کیا، فلاں بزرگ صرف انگلی اگر اٹھا لے، انگلی اٹھانے سے سامنے والا مر جاتا ہے. فلاں جو ہمارے بزرگ ہیں اس کے پاس چلے جاؤ، بتا دو میرے گھر میں چوری ہوئی، جہاں کہیں چور ہوگا اس گھر کا پورا نقشہ آپ کو دکھا دے گا. ارے ظالمو، یہ تو سوچو جو چیز تمہارے پیر صاحب کو، بزرگ کو علم غیب کے طور پہ اطلاع ہو جاتی ہے، اگر یہ کوئی کمال ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے جن کے سامنے گوشت تھالی میں پڑا ہے اور ان کو پتا نہیں گوشت میں زہر ہے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں؟ نبی مدینے میں ہیں، بیوی پاس موجود ہے، تہمت لگانے والے لگا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کو پتا. یہ ولایت نہیں. پوری دنیا کے ولی ایک طرف اکٹھے ہو جائے،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سے اڑنے والے مٹی کے ایک ذرے کے برابر سارے دنیا کے ولی برابر نہیں ہو سکتے. تم اس کو ولایت سمجھتے ہو. یہ اس پر شیطان آ کر القاء کرتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پیر جی میری بیگم حمل کے ساتھ ہے, ذرا بتائیے ہمارے گھر میں کیا ہونے والا ہے. ایک کو کہتا ہے تواڈے گھر پتر ہوئے گا. اگلے کے گھر جاتا ہے کہتا نہیں نہیں وہ تھی ہونی ہوتے, انہوں پتا دونوں چ کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا. ادھر کو بیٹا کہہ دیا, ادھر بیٹی کہہ دی. جو چیز بھی ہو گئی تو ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہی نا, ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہی. اور یہ اتنے بے علم, یہ جادوگر, یہ نجومی دین سے اتنے دور. ہمارے ایک دوست نے اپنے گاؤں کا مجھے سچا واقعہ سنایا. کہا اسی طرح وہ سال کے بعد آتے تھے نجومی, اور وہ آئے ہمارے گھر. تو اچانک جب وہ اس گاؤں میں آئے, گاؤں میں ایک لڑکی جل کر کوئلہ ہو کر مر گئی, جل کر مری تھی. اس نے کہا جی ماشاءاللہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں, شاہ صاحب آپ ان کا جنازہ تو پڑھائیں. اب وہ اس نے کبھی خود نماز پڑھی ہو تو جنازہ بھی آتا ہو, پریشان, نہ کبھی پڑھا نہ پڑھایا, کیسے پڑھائے. لیکن اگر نہیں پڑھاتا تو اس کی پیری فقیری جاتی ہے, اور اگر پڑھاتا ہے طریقہ نہیں آتا, کہاں لے آؤ میں پڑھاتا ہوں. لاش سامنے رکھی اور 2 رکعت نماز پڑھا دی. لاش سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھا دی. اب جو گاؤں والے میں تھے ان میں سے کچھ بوڑھے بھی تھے جو جنازہ پڑھے تھے, انہوں نے کہا کہ نوے طریقے سے جنازہ پڑھے ہیں. انہوں نے کہا پیر جی یہ کوئی نیا جنازہ پڑھایا ہے آج آپ نے. اس کو فوراً خیال آ گیا کہ غلطی ہو گئی ہے, کہیں غلطی. اس نے کہا تم نے نہیں کہا تھا یہ جل کر مری ہے, تم نے نہیں کہا تھا یہ جل کر مری ہے. کہا ہاں جی ہے تو جل کر مری. کہتا سڑے ہوتا ایویں ہی ہوتا ہے, جلے ہوں کا یہی جنازہ ہوتا ہے. اب گاؤں میں کوئی روز روز تھوڑا جلتا ہے جو پتا ہو کہ جلے گا. یہ جھوٹ بولنے والے, لوگوں کے سامنے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے, اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے, اللہ کی شریعت سے خارج ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں. اگر یہ اللہ کے ولی ہو تو زندگی کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے. ان کی زندگیوں کا عالم کیا ہے؟ ان میں سے اکثر وضو نہیں کرتے. اکثر اللہ کی قسم, ملتان کے اندر ایک مجذوب رہتا تھا, ہمارے شہر ملتان میں, ننگا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں, اور عورتوں کا مجمع لگا ہوا, پاؤں دباتے اس کے, ٹانگیں دباتے, اور وہ گالیاں بکتا, گندی گالیاں. اور جب